إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له فيسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رياء الشاء يتطاولون في البنيان فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلبثت مليا ثم سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرف ذلك الرجل فقال عمر بن الخطاب فقلت الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم معزز حاضرین، دینی ملے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپنائے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معزز حاضرین، حدیث پاک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کی روشنی میں ایمان، اسلام، احسان، عقیدے وغیرہ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں کی جائیں گی۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ کرنا مناسب ہے، اس کے بعد ایک ایک شق پر اور ایک ایک پوائنٹ پر تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس درمیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے بال انتہائی زیادہ سیاہ تھے، کپڑے انتہائی زیادہ سفید تھے، اس کے اوپر سفر کے اثرات، نشانات بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا کہ اس نے اپنا دونوں گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے محمد، ایمان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کے بارے میں بتلایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ آدمی ایمان کے بارے میں سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو اگر حج کرنے کی طاقت ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا کہ اے محمد، احسان کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ آئے تو کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کی نشانیوں کے بارے ہی میں بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا کہ تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور تم یہ دیکھو گے کہ ننگے بدن رہنے والے، ننگے پیر چلنے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں
मुकाबला करेंगे, फख्र करेंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि उमर जानते हो कौन था? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्रील थे जो तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, जो तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस उम्मत की जो खुसूसियत कुरान करीम में सबसे पहले इस्तेमाल की है, सबसे पहले बताई है, वो खुसूसियत सूरह बकरा की इब्तिदाई चंद आयतों में है। क्या खुसूसियत है, क्या इम्तियाजात हैं कि ये उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत इस्लाम, मुसलमान, मुमिनीन, अहले कुरान, अहलुल हदीस, इनकी खुसूसियत ये है कि ये गैब पर ईमान रखते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका माना अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता, या अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया। ये कुरान कि जिसके बारे में कोई शक और शुबहा नहीं है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली खुसूसियत अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की ये बताई कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। किस पर? गैब पर ईमान रखते हैं। ये मुसलमानों की और मोमिनों की सबसे अजीम खुसूसियत है कि वो गैबी चीजों पर ईमान रखते हैं। गैब किसे कहते हैं? हाँ मौलाना, गैब किसे कहते हैं? जो दिखता नहीं, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, उसे क्या कहते हैं? गैब। उसी को कहा जाता है इल्मुल गैब। ऐसा चीज जिसका इल्म किसी को ना हो, आप अपनी मर्जी से, अपने इज्तिहाद से, कोशिश से वो इल्म हासिल ना कर सकें, उसे कहा जाता है इल्मुल गैब। क़ियास से, तजर्बे से एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर नतीजा निकालकर आप हासिल ना कर सकें, उसे कहा जाता है इल्मुल गैब। जिसका मंबा और मसदर सिर्फ कुरान और हदीस है। इल्मे गैब का मसदर, जहां से इल्मे गैब आता है, उसका मसदर निकलने की जगह सिर्फ क्या है? कुरान और हदीस। उसके अलावा कोई भी चीज गैब नहीं है, उसके अलावा गैब का इल्म नहीं है। तो मोमिनों की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। अब इसी तनाजुर में आप अपने दीन को पहचानिए। हदीस जिब्रील की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने जो सबसे पहला सवाल किया था, वो सवाल क्या था? ईमान के बारे में। कि ऐ मोहम्मद, आप ईमान के बारे में बतला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। ईमान का माना होता है, मौलाना, तस्दीक करना, मान लेना
اور زبان سے اقرار کرنا۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا اور اقرار کرنا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دل سے تسلیم کرنا، مان لینا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے یعنی ہاتھ پیر سے جتنے بھی حرکت کرنے والے اعضاء ہیں ان سے عمل کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان، جسے علماء نے اختصار کے ساتھ کہا ہے کہ الایمان قول و عمل، کہ قول و عمل کا نام ایمان ہے، یعنی ہمارے دل میں جو کچھ پایا جاتا ہے ہم اسے زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ دین اسلام کے 3 مراتب اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ دین، ہمارا جو دین ہے اس کے 3 مراتب اس میں حدیث میں بیان کیے گئے۔ پہلا مرتبہ ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا مرتبہ اسلام ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان ہے، یعنی ایمان کے ساتھ مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے ساتھ مومن ہونا ضروری ہے، مومن اور مسلمان ہونے کے ساتھ محسن ہونا بھی ضروری ہے، اور محسن ہونے کے ساتھ ساتھ مومن اور مسلم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد 3 چیزوں پر قائم ہے: ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان کہتے ہیں اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کس کے 6 ارکان ہیں؟ پہلا رکن اللہ تعالی پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنا معبود حقیقی مانیں، یہ تسلیم کریں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، جسے ہم اصطلاح میں اور عام علماء کی زبان میں کہتے ہیں توحید الوہیت، کہ اللہ تعالی کی جب ہم عبادت کریں تو اسے تنہا مانیں، اسے اکیلا جان کر اس کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا پہلا مرحلہ ہے، توحید الوہیت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ بہت سارے معبود ہیں لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں لکم دینکم ولی دین، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور یہیں سے دین کا بٹوارا ہو گیا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی ہمارے دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اس کے افعال میں یکتا مانے، ایک مانے، جیسے
ساری دنیا کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اکیلے اس نے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت اس کا کوئی شریک نہیں تھا۔ روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا مل کر اس کی مدد نہیں کرتا روزی دینے میں۔ ساری دنیا کا مالک، پالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرائیں، شرک سے پاک رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں بھی یکتا مانیں کہ روزی دینے والا اکیلے اللہ ہی ہے، دنیا کو چلانے والا، دنیا کو پالنے والا اکیلے اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالی رب ہونے میں اکیلا ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اس کا اقرار ہم سب سے پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، دنیا کو پالنے والا ہے۔ اللہ اکیلا معبود، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الوہیت سے ماخوذ ہے، یا عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان ناموں میں، ان صفات میں ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا اور بے مثال مانیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جتنا بتلایا ہے اس کا عقیدہ ہم رکھیں، اسے مانیں، اسے تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ رب العالمین ہے، دوسری بار بتلایا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں اور افعال میں یکتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ یہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے، جسے ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالی کے اسماء اور صفات میں اللہ تعالی کو یکتا مانیں، اپنی جانب سے اللہ تعالی کے لیے نام تجویز نہ کریں، اللہ تعالی کے بارے میں اپنی جانب سے خبر نہ دیں، صرف اللہ تعالی کے بارے میں اتنا ہی بیان کریں جتنا اس نے اپنے بارے میں بتلایا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے ہمیں بتلایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہیں محدث المدینہ، امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے درس میں بیان کیا الرحمن علی العرش استوى،
کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، انہی کے درس میں سے تھا، پڑھ رہا تھا، کیف استوی، کیا کیف استوی، کہ اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوا۔ امام مالک نے جو جواب دیا وہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ یہی غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں جتنا بتلایا ہے اتنا ایمان رکھیں، اتنا عقیدہ رکھیں، اتنا تسلیم کریں، اتنا مانیں، اس کے بارے میں بے جا سوالات نہ کریں۔ یہی طریقہ ہے، یہی منہج ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے سوال کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل سے؟ نہیں کیا۔ تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استواء عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، صحابہ نے آیت سنی، صحابہ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، صحابہ نے وہ تعلیم اپنے شاگردوں تابعین کو دی، تابعین نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ جب خیر القرون نے اس بارے میں سوال نہیں کیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کا سوالات کریں۔ اسی لیے کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے درس سے نکال دو کیونکہ یہ بدعتی ہے۔ ایمانیات کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اس میں طرح طرح کے سوالات کرنا، اس میں شک اور شبہ نکالنا، اس میں تشبیہ اور تعطیل کرنا، یہ سب سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام یعنی تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت یافتہ رہیں گے، ورنہ ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے دین و ایمان کا ایک جز ہے۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، پھر بھی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کیونکہ ہم غیب پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی خبر دے گا، جن بھی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہے گا، ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جن جن فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے
ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور مطلق طور پر سارے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا نام بتایا گیا ہے ان پر نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم سوالات نہیں کر سکتے۔ مشہور فرشتے 4 ہیں، یا کہہ لیجیے بہت سارے فرشتے ہیں، ان کے نام 3 بہت مشہور ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل۔ اس کے بعد ملک الموت، منکر نکیر، کرامن کاتبین۔ یہ سب فرشتے ہیں جو الگ الگ کاموں پر متعین ہیں۔ اس کی تفصیلات قرآن میں اور حدیث میں بہت زیادہ موجود ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنا زیادہ ہے کہ آسمان میں ایک مسجد ہے جسے البیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی، والبیت المعمور، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جو 7ویں آسمان پر ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، عبادت کے لیے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بار جو فرشتہ داخل ہو گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر امت میں ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ یہ رسول اپنی امتیوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پیروی سے بچو۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے رسول ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر کو ماننا، ان کو برحق جاننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی بھی رسول کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس کے مکلف اور پابند ہیں ماننے کے۔ اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، ان کو ماننا، انہیں اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مانیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ان میں سے 5 رسول جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے وہ بہت ہی مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے نام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کا اگلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ جس طرح سے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ رسولوں پر بھی کتابیں نازل فرمائیں،
جن میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ سب سے پہلی کتاب، یا کہہ لیجیے قرآن سے پہلے جو مشہور کتابیں نازل ہوئیں اس میں سے تورات، انجیل اور زبور، یہ 3 مشہور کتابیں ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے گئے، جنہیں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کہا جاتا ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے لائق عمل صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو، وہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، جس میں ہدایتیں تھیں، تعلیمات تھیں، اس کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن ہے ایمان بالآخرت، کی آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر قائم ہوگا۔ لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور اپنے عمل کے حساب سے لوگ جنت یا جہنم میں جائیں گے، جسے ہم آخرت پر ایمان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، بدلے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن کیا ہے؟ جس دن حساب اور کتاب ہوگا، جس دن حساب اور کتاب ہوگا۔ اس کو کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اسے کسی نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ بہت سارے لوگ، بلکہ بہت سارے مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ کون سی بیماری؟ جو دہریہ پھیلا رہے ہیں، جو کمیونسٹ پھیلا رہے ہیں، جو کرسچنز آج کل پھیلا رہے ہیں کہ جو کچھ جینا ہے اسی دنیا میں جینا ہے، اسی دنیا میں جی لو، اس کے بعد سب فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے اس کے بعد۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان یہ تصور کرنے لگے ہیں، سوچنے لگے ہیں کہ جتنا مزہ کرنا ہے، جتنی مستی کرنی ہے، جتنا کمانا ہے، جتنا عیش کرنا ہے، اسی دنیا میں کر لو، اس کے بعد کون جانتا ہے کیا ہوگا۔ یہ تصور ہمارے مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ دوبارہ حساب و کتاب نہیں دینا ہے، دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، ختم ہو جاؤ، اس سے آگے کوئی سوچتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے
کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد اس کی دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اور اپنے عمل کے حساب سے اس کا ٹھکانہ متعین ہوگا۔ نیک ہے، مسلمان ہے تو جنت میں جائے گا، بد ہے، برا ہے، کافر ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بچے اور ہماری مسلمان خواتین اور ہمارے مسلمان نوجوان بوڑھے یہ تصور کرنے لگے ہیں کہ ہم جتنا عیش کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، اس کے بعد کون جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ 6 نمبر پر ہے تقدیر پر ایمان لانا، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان لانا ہمارے دین کا جز ہے، ہمارے دین کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ تقدیر دراصل لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے ایک کتاب میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب لکھ دیا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ دنیا اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالی کو ازل سے معلوم ہے، اور اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق دنیا چل رہی ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ تقدیر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا، اندازہ کرنا۔ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا، یہ سب سارا علم اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ حتیٰ کہ پتا جو گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کچھ دنیا میں رونما نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ سب اللہ تعالی کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ غلام، اے بچے تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اے غلام، اے بچے تم
اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ یہ بھی جان لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، کہ اگر پوری کائنات مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ تقدیر پر ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مصیبت، پریشانی، آسانی ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے۔ تو اس کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ گمراہی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص مومن کامل نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے ان کا تعلق جتنی بھی باتیں ذکر کی گئیں انہیں ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس کے انکار سے بچنا ہے۔ نیز اللہ تعالی کی توحید میں، اللہ تعالی کی عبادت میں، اس کے اقوال میں، اعمال میں کسی کو شریک ماننا یہ شرک ہے۔ اور یہ بات معلوم رہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ دراصل یہ پروگرام عقیدہ، توحید اور کے جو فوائد ہیں اس کو بتانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے رکھا گیا ہے۔ شرک کے جو نقصانات ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے گا۔ نیز شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی نیکی کر لے، خیرات کا کام کر لے، عبادت کر لے، لیکن اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس کے عمل میں، عبادت میں، عقیدے میں، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا، بلکہ نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، پھر ان کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ، کہ اگر یہ انبیاء شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں عبادت کرنے کا اگر شرک پایا جاتا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب نماز عطا کی گئی، جب نماز دی گئی کہ نماز فرض کی جا رہی ہے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں، تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت اور خوشخبری اللہ تعالی نے دی۔ کیا خوشخبری تھی؟ کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص بخشا جائے گا، ہر اس شخص کو معافی ملے گی جو شرک سے محفوظ رہے گا، جو شرک سے محفوظ رہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یعنی لازمی نتیجہ ہے کہ جس کے اندر شرک پایا جائے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن شرک سے اگر کوئی محفوظ ہے، کسی بھی کیٹیگری کا مسلمان ہو، کتنے بھی برے اعمال کیے ہوں، لیکن اگر وہ شرک سے محفوظ ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ شرک سے محفوظ رہنے اور توحید پر عمل کرنے کا ثواب ہے کہ ہر موحد، شرک سے بچا رہنے والا شخص جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ضمناً یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں اسلام کے ارکان سبھی جانتے ہیں، شہادتین کی گواہی دینا، ہر کوئی گواہی دیتا ہے کبھی نہ کبھی، اور اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور طاقت ہے تو حج بھی کرتا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں، کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں، ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے 2 باتوں کا کنفرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان 2 باتوں کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی چیز جو عبادت کے اندر پایا جانا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، جسے ہم توحید کہتے ہیں، کہ ہم جو بھی عبادت کریں، کیا کریں؟ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، توکل، مدد، قربانی، فریاد طلب کرنا، بھروسہ کرنا، جتنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری عبادتوں کو آپ شمار کر لیجئے، ان میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز اخلاص، جسے ہم توحید کہتے ہیں، کہ وہ عبادت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو، اس عبادت کے ذریعے یا اس عبادت کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، ریاکاری، دکھاوا، کسی کی خوشنودی، کسی کا خوف، یا ایسے ہی عبادت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر وہ عبادت اللہ تعالی ہی کے لیے ہو۔ قل انی امرت اعبد اللہ مخلصا لہ، کہ مجھے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے عبادت کروں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اگر ہمارے عمل میں ذرہ برابر کوئی بھی دنیاوی مفاد پایا گیا تو عبادت قابل قبول نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا اور سب سے پہلے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بلکہ جہنم کو انہی 3 لوگوں سے سلگایا جائے گا. کون 3 لوگ ہیں؟ عابد، کیا ہے؟ عالم، مولانا، اور مال خرچ کرنے والا. مال خرچ کرنے، اس کی وجہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتائی کہ ان تینوں کو کیوں پھینکا جائے گا، وجہ بھی اللہ تعالی نے بتا دی ہے کہ تم نے عبادت اس لیے کی تھی تاکہ تمہیں عابد کہا جائے، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے. کیا مقصد تھا؟ دنیاوی مقصد تھا. سب عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت کرنا اور مال خرچ کرنا عبادت ہے، لیکن عبادت کرنے کے باوجود انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت خالص نہیں تھی، مقصد کچھ اور تھا، ٹارگٹ کچھ اور تھا. تو آپ دوسرے راستے پر چلیں اور یہ سوچیں کہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. مولانا، کندا پورا جانے کے بجائے آپ بھٹکل کے راستے پر چلیں اور یہ سوچیں کہ میں کندا پورا پہنچ جاؤں گا. ممکن ہے؟ نہیں. آپ اپنے عمل کے ذریعے دنیا حاصل کریں تو آخرت میں وہ فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا. جو دنیا حاصل کرتا اسے دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. اسی کا نام اخلاص ہے کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کریں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں اخلاص. دوسری شرط ہے متابعہ، موافقت، کی وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. سمجھ آیا مولانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کسی عبادت کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جہاں توحید ضروری ہے وہی عبادت کا سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد، کہ جو کوئی بھی عمل کرے جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، کہ اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے. کیا کہا؟ کیا آزمائش ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے عمل والا ہے. کثرت عمل مطلوب نہیں ہے. کیا ہے؟ کثرت مطلوب نہیں ہے.
بلکہ عمل کا بہتر ہونا، عمل کا اخلاص والا ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ انسان کتنی بھی عبادت کرے، اگر وہ اخلاص سے خالی ہے تو بیکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو ہم احسان سے تعبیر کرتے ہیں جو ہمارے دین کا بنیادی جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اسی طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور دل میں نہ آئے تو اتنا تو کم از کم ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب کسی انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو ہلائے گا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے کے علاوہ میں نہیں سوچے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے گا، دوسری کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ احسان اسی کو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے عبادت کی جائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح اس نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سزا دے گا۔ اور کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے تو اس کے اندر ایمان، اسلام بدرجہ اتم میں پایا جائے گا اور محسنین میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خال مخلص اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کرنے اور اپنے بارے میں اسی طرح کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے تو نے اپنے نبی کو سکھایا اور تیرے نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔